السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں ڈیفینیشنز آف لرننگ کے بارے میں پڑھنا ہے۔ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ڈسکس دا امپورٹنٹ definitions of learning as given by great psychologists Thorndike, Skinner, Helgard, Gates, Crow and Jeff Cobb۔ تو بچوں، ہم ان کو ایک ایک کر کے ہم ان ڈیفینیشنز کو ہم پڑھیں گے۔ All the great psychologists of the world have tried to give their own interpretation regarding the nature of learning according to their own point of view۔ بچوں، تمام جو بڑے بڑے سائیکالوجسٹس ہیں دنیا کے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم لرننگ کے بارے میں اس کی ہم تشریح کریں، اس کا ہم ترجمہ کریں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق انہوں نے ڈیفینیشنیں دی ہیں، اور some of the famous definitions of learning given by psychologists are given as under۔ اور ان میں سے کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو نیچے دی گئی ہیں۔ مثلا پہلی ڈیفینیشن تھارنڈائک نے دی ہے، تو انہوں نے کیا بتایا ہے؟ لرننگ از اے میکینیکل اینڈ بلائنڈ پروسیس devoid of intelligence or conscious determination۔ Learning is a process of formation of a connection between sensory stimuli and the appropriate responses, and does not involve mediation by any ideas, reasoning, or thinking। Learning, therefore, is a trial and error process۔ In the initial trials, there is large number of errors, but as trials are repeated, the number of errors is generally reduced۔ بچوں، تھارنڈائک نے جو جانوروں پر تجربہ کیا ہے، ایک بلی کو اس نے ایک پنجرے میں بند رکھا اور باہر سے کھانا ڈال دیا، اور پھر اس پر آزمائش کی۔ اس نے پہلے جمپ لگائی، اس نے پہلے ادھر ادھر وہ دوڑی، تو بعد میں جو اس کے دروازے کے ساتھ جو کنیکٹ کیا ہوا تھا، تو اس نے جب ایک مرتبہ اس پر پاؤں پڑا تو دروازہ باہر سے کھل گیا اور وہ باہر آئی اور اس نے وہ کھانا کھایا۔ اسی طرح دوسری بار جب ہوا، دوسری بار اسے کم کوشش کرنی پڑی، کم اس نے ٹرائلز کی، اور تیسری بار اسے کم، اور لاسٹ پر وہ بالکل کم وقت میں وہ دروازہ کو اس نے کھولا اور وہ اپنی خوراک تک پہنچ گئی۔ تو انہوں نے کیا بتایا کہ لرننگ therefore is a trial and error process، کہ کوشش اور اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ ایک عمل ہے کہ انسان کوشش کر لے اور اس میں وہ پہلی بار کامیاب نہیں ہوگا، دوسری بار کامیاب نہیں ہوگا، تیسری بار کامیاب ہوگا، تو اس سے وہ سیکھتا ہے۔
اس لیے انہوں نے فرمایا ان دا انیشل ٹرائلز دیئر از اے لارج نمبر آف ایررز، کہ پہلے جو ٹرائلز ہوتی ہیں، پہلے جو کوشش ہوتی ہیں، ان میں تو بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بٹ ایز ٹرائلز آر ریپیٹیڈ دا نمبر آف ایررز از جنرلی ریڈیوسڈ، اور جوں ٹرائلز کو دوبارہ کوشش دوبارہ کی جاتی ہے تو غلطیاں جو ہیں، تو ناکامیاں جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ اسی طرح سکنر جو دوسرے سائیکالوجسٹ ہیں، انہوں نے کیا بتایا، لرننگ انکلوڈز بوتھ ایکویشن اینڈ ریٹینشن، کہ لرننگ جو ہے یہ دونوں چیزیں کرتی ہیں، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ایک تو کچھ حاصل کرنا اور دوسرا پھر اس کو محفوظ رکھنا۔ In this definition, Skinner has pointed out that learning stands for acquisition of the knowledge in broader sense. انہوں نے کیا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ لرننگ یہ اٹ اسٹینڈس فار ایکویشن آف نالج ان براڈر سینس، کہ وسیع الفاظ میں یا وسیع پیمانے پر ہم اس کو تعلیم کا حاصل کرنا، علم کا حاصل کرنا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ Only to acquire knowledge is not sufficient. At the same time, that knowledge has to be retained by an individual. کہ صرف علم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پھر ریٹین کرنا، ایک انڈیویجول اس کو ریٹین کر لے، اس کو محفوظ کر لے، یہ اصل ہے۔ اسی طرح ہلگارڈ، لرننگ is a process by which an activity originates or is changed through reacting of an encountered situation, provided that characteristics of change in activity cannot be explained on the basis of native response, tendencies, maturity, or temporary states of the organism. Here Helgaard has given the real picture of learning. یہاں ہیلگارڈ نے ایک اصلی تصویر دی ہے سیکھنے کی، لرننگ کی۔ He concludes that learning is the modification of behavior. انہوں نے کیا بتایا کہ لرننگ جو ہے یہ لرننگ بیہیویئر کو، چال چلن کو، کردار کو یہ تبدیل کر دیتی ہے۔ ایکٹیویٹیز آف لائف آر ڈیپلی کنسرنڈ ود لرننگ، اور زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں وہ پوری طرح سے سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جو کچھ انسان نے سیکھا ہوتا ہے وہی انسان زندگی میں اپناتا ہے۔ These activities help the individual to bring change in his or her behavior according to the changing circumstances of life. یہ سرگرمیاں ایک آدمی کو، ایک فرد کو یہ مدد دیتی ہیں کہ تبدیلی لانے میں، اس کے بیہیویئر میں، یہ جو زندگی کے حالات واقعات جیسے رونما ہوتے ہیں تو ان حالات واقعات میں اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ زندگی میں رونما ہونے والے واقعات سے وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ These activities help the individual to bring change in his or her behavior according to the changing circumstances of life. یہ سرگرمیاں ایک فرد کو اپنے بیہیویئر کو زندگی کے
حالات واقعات میں تبدیل کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اسی طرح گیٹس نے کیا بتایا ہے لرننگ کے بارے میں؟ لرننگ از ماڈیفکیشن آف بیہیویئر تھرو ایکسپیرئنس، کہ لرننگ جو ہے یہ بیہیویئر کو تبدیل کرنا ہے تجربے کے ذریعے سے، کہ جتنا انسان کو تجربہ ہوتا ہے تو اس کی اتنا ہی اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس کا چال و چلن تبدیل ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں اس کو اب ایکسپیرئنس ہوتی ہے۔ ہی ایکسپلینز لرننگ ان ٹرمز آف ایکسپیرئنس۔ ہی واز آف دا اوپینین دیٹ مور دا ایکسپیرئنس مور دا لرننگ۔ اس کا خیال یہ تھا کہ جتنی انسان کی ایکسپیرئنس ہوتی ہے تو اتنا ہی انسان لرن کر لیتا ہے، وہ سیکھتا ہے۔ اسی طرح کرو اینڈ کرو نے کیا بتایا؟ لرننگ انوالوز دا ایکوزیشن آف ہیبٹس، نالج اینڈ ایٹیچیوڈس، کہ لرننگ جو ہے وہ شامل اس میں ہے کہ اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے کہ چال چلن اس کا ٹھیک ہوتا ہے، وہ علم سیکھتا ہے اور اس کے رویے میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ دس ڈیفینیشن آف لرننگ ریفلیکٹس دا فارمیشن آف ہیبٹس اینڈ دیئر ڈیولپنگ پروسیس۔ یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، یہ عکس ڈالتی ہے کہ اس کے ذریعے سے، لرننگ کے ذریعے سے جو ہیبٹس بنتے ہیں، جو چال و چلن انسان کا ٹھیک ہوتا ہے، اور اس سے جو اینڈ دیئر ڈیولپنگ پروسیس، اور اس میں ترقی ہونے والا عمل اس میں شامل ہے۔ اسی طرح ان دا ورڈس آف جیف کاب، لرننگ از دا لائف لانگ پروسیس آف ٹرانسفارمنگ انفارمیشن اینڈ ایکسپیرئنس انٹو نالج، سکلز، بیہیویئرس اینڈ ایٹیچیوڈس، کہ لرننگ جو ہے یہ پوری زندگی کا ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے انفارمیشن یعنی معلومات اور تجربہ یہ نالج میں بدل جاتا ہے، اور یہ مہارت میں، اسکلز میں بدل جاتا ہے، اور یہ کردار میں بدل جاتا ہے، اور رویے میں بدل جاتا ہے، یعنی اس سے رویہ بدلتا ہے۔ In brief, we may say that learning helps in modifying our behavior۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ جو ہے یہ ہمارے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرتی ہے، تبدیل کرتی ہے۔ دس ماڈیفکیشن کورس آل آسپیکٹس، فزیکل، سوشل، مینٹل، ایموشنل، مورل ایٹسٹرا۔ اور یہ اصلاح جو ہے، یہ تبدیل ہونا جو ہے، یہ ماڈیفکیشن جو ہے، یہ سارے زندگی کے پہلوؤں کو کور کرتی ہے، یعنی اس میں فزیکل بھی شامل ہے، فزیکلی بھی انسان میں تبدیلی آتی ہے، اور سوشلی بھی، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی، اور مارلی بھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو بچوں، یہ تھی آج کچھ ڈیفینیشنز جو بڑے بڑے سائیکالوجسٹوں نے دی ہیں لرننگ کے بارے میں۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔